جس بندے کی طلب سچی ہو، جس بندے کی طلب سچی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے بھی اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ ہمارے اکابر نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا، ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کے دل میں بڑی طلب تھی، حرمین شریفین جانے کی بڑی طلب تھی۔ اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، اس نے کہا کہ میں ایک رات سویا ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوئی تھی، سألت اللہ ان یرزقنی الحج، اے اللہ مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ نیک بندہ تھا اللہ کا، اس نے بڑی طرف سے یہ دعا بڑے سالوں سے کی تھی۔ اب کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ لگی، میں سویا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے۔ یہاں پر ذرا میں رک کے آپ کو دو چار باتیں عرض کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو وہ واقعاتاً سرکار کی ہی ذات ہوتی ہے، کیونکہ خواب میں تو بعض اوقات شیطان بھی صورت بدل کے آ جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک صورت ہے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں یا اشارہ ہو بندے کو تو وہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی چیز عطا فرمائے تو وہ سیم ایسا ہی ہے جیسے حقیقت میں عطا فرما رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کے خواب میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اس سال تم نے حج پہ جانا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں اٹھا، بڑا حیران ہوا، سرکار کہتے ہیں حج پہ جانا ہے، اور وہ کہتا میں پھر دوبارہ اگلے دن سویا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا تجھے میں نے کہا ہے تیاری کر، تو نے اس سال حج پہ جانا ہے۔ اب دوسری مرتبہ خواب آ گیا، وہ کہنے لگا، اپنے دل سے پوچھنے لگا، سرکار تو کہہ رہے ہیں حج پہ جا، میرے پاس تو وسائل کوئی نہیں، میرے پاس تو اخراجات کوئی نہیں، اب اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کوئی نہیں، اخراجات کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں حج پہ جائے، تو مجھے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں۔ تیسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے تو اب کی بار اس نے اپنی مشکل پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا حج پہ جاؤ اور میرے پاس تو خرچہ کوئی نہیں، میرے پاس تو اتنے وسائل کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد تم نے اپنے گھر کی فلاں جگہ پر جا کے اس جگہ کو کھودنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس جگہ کو کھودنا ہے، اس کے اندر سے تمہارے پردادا کی ذرا نکلے گی۔ وہ ذرا جو ہے وہ لوہے کا جنگی سامان ہوتا ہے، وہ ذرا نکلے گی، اسی سے تم اپنے حج کے اخراجات کر لینا۔ وہ شخص کہتا میں صبح ہوئی، آنکھ کھلی اور میری طبیعت میں بڑی خوشی ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد جس جگہ کی نشاندہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میں وہاں پر گیا، میں نے وہ جگہ کھودی تو واقعی وہاں پر قیمتی زرا موجود تھی۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے میں نے وہ زرا کو 400 چاندی کے سکوں میں بیچا، بڑے زیادہ پیسے، 400 چاندی کے سکوں میں وہ میں نے زرا بیچی اور اس سے میں نے اپنے حج کے اخراجات کیے، حج پہ چلا بھی گیا اور حتیم کعبہ کے پاس نفل پڑھ کے مجھے وہاں پر نیند آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا، اللہ تعالیٰ نے تیری اس کوشش کو قبول فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دل میں طلب ہے لیکن وہ طلب سچی ہونی چاہیے نا۔ آج میرے دل میں طلب ہوگی میں نے جی 5 مرلے کا پلاٹ بنانا ہے تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا نہیں کروں گا؟ مجھے بتائیں نا، میں کوشش کروں گا نا، میں کمیٹی ڈالوں گا، کوئی اپنی قیمتی چیز بیچوں گا، کچھ نہ کچھ کر کے میں نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے کیونکہ مجھے طلب ہے۔ لیکن مکے مدینے کی طرف کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، ہم بس کہتے ہیں ہمارا کوئی جک لگ جائے، کسی محفل میں جائیں، وہاں پر عمرے کا ٹکٹ نکل جائے، وہ بھی ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کے دل کی کیفیت
یہ اس چیز کے اندر زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارے دل کی کیفیت ہو تو ہم بالخصوص اس کام کے لیے الگ سے اپنا بجٹ بنائیں, الگ سے ہم کوشش کریں, الگ سے محنت کریں. وہ محنت بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہونی ہے, اپنی طرف سے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو دل میں سچی طلب ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اپنا مہمان بھی بندے کو بلا لیتا ہے.